من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى بشأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے طلباء کرام و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مثال میں ناچیز گناہگار وقف علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید فرقان حمید میں ایک چھوٹی سے سورۃ احزاب 22 پارے میں تلاوت کی تم. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول و آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ہم آخری نبی ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت و نبوت مجھ پر منقطع ہو چکی ہے، اب تا قیامت تک نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی مثل انبیاء کا رجل بنی دار فاکملها واحسنها الا موت لبنۃ فانا موت واحسنها واجملها فانا موت لبنۃ واحد منها. حضرت جابر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انبیاء کی مثال ایسے ہیں جو ایک آدمی اپنا گھر بنائے مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، بس میں آیا اس اینٹ کو مکمل کیا، وہ جگہ مکمل ہوئی. اس کی مثال میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور مرزا غلام الدین قادیانی کہتے ہیں، قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ خاتم جمع کے جو قوم خاتم القوم جو قرآن میں ذکر کیا ہے وہ قوم واحد ہے، جمع نہیں لایا گیا. اس کی قوم کی جمع اقوام آتی ہے، جمع نہیں آتی ہے. قادیان کے اعتراض کا جواب قوم واحد نہیں ہے بلکہ اسم جمع ہے، جمع قوم جمع نہ کہ جو قرآن کریم میں جو آیت میں ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَّا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي اخاؤ علیکم عذاب عظیم. جو قرآن کریم میں آیت آئی ہے اس میں آخر ہم یعنی جو ہم کی زمین لوٹا گئی ہے وہ قوم کی طرف لوٹا گئے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ قوم جمع ہے نہ کہ واحد ہیں. اور خاتم النبیین کا اعتراض قرآن کریم میں جو لفظ خاتم النبیین ہے وہ آخری نبی مانا ہے، لیکن قادیانی مرزا غلام قادیانی مانا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے یعنی آخری نبی مہر سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں جو کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کو نبوت ملے گی، یعنی وہ نبی بنیں گے. اور ایک جگہ پہ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ حقیقت الوحی میں لکھا کہ میں
قادیانی کہ میں اپنے مرزا غلام قادری کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آخری بیٹا تھا اور میں خاتم الاولاد ہوں، لیکن میں خاتم الاولاد ہے، نہ میرے گھر میں کوئی بیٹا تھا نہ میرے گھر میں کوئی بیٹی تھی، لیکن میں خاتم الاولاد ہوں۔ اور سامعین کرام جو میں نے آپ کو